نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میرے اسلامی ساتھیوں، یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ وہ مبارک سلسلہ ہے جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے کہ آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے لیے عنوان حیات ہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عبادت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ ذکر بھی ایسے ہی مبارک ذکر ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ہم بھی اسی اشتیاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس نمونے کو سنیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ گزشتہ کی مجلس میں جو خلاصہ میں نے بیان کیا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب کا وہ حصہ جہاں پر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اس کے بارے میں میں نے تفصیلاً گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے بڑے نامور پیدا کیے جس میں حضرت اسماعیل ایک ہیں اور حضرت اسحاق ایک ہیں۔ ان میں حضرت اسحاق کی نسل کو تاریخ میں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور وہ حصہ ہمارے لیے موضوع بحث اب نہیں ہے۔ جو حصہ ہمارے لیے موضوع ہے وہ ہے دوسرا بیٹا جو حضرت اسماعیل اور بنی اسماعیل تاریخ میں کہلائے، انہی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لینے کی بات ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نہ آگے کوئی نبی ہے نہ پیچھے کوئی نبی ہے، ایک ہی نبی آئے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اول بھی ہیں یہی آخر بھی ہیں، اور آخر ایک لحاظ سے ایسے بھی ہیں کہ تمام انبیاء کے لیے بھی یہ آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ مردوں میں سے محمد الرسول اللہ کسی کے باپ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ ہاں چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوئے لیکن وہ نوجوانی کے حد تک نہیں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی انہیں بلا لیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہیں، اور وہ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے اس سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، مہر لگانے والے ہیں۔ خاتم کہتے ہیں جسے سیل لگی ہوئی کوئی چیز ہو تو اسے کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، منافقین کے بارے میں کہ ہم نے ان کے دلوں کو ختم کیا، ہم نے ان کے دلوں کو سیل لگا دی، مہر لگا دی۔ تو
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انبیاء کرام کے آخری نبی ہیں. تو بنی اسماعیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو ان کا سلسلہ ان کے باپ کا، ان کے دادا کا، ان کے دادا کے باپ کا، پھر ان کے باپ کا، ان کی میں ذرا تفصیل ذکر کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوں گا. کیونکہ ہمارا جو سلسلے نسب میں نے بیان کیا تھا اس میں میں نے بتا دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ 21ویں پشت پر عدنان پر منتہی ہوتا ہے، اور یہ عدنان ایک ایسا شخص ہے جو عرب میں سردار تھا، بہت نامور تھا، لوگ اس کو بڑا پسند کرتے تھے اور بڑا نیک بھی تھا، لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا. اور اس حد تک جو نسب ہے جتنے نام آئے ہیں اور وہ نام بالکل صحیح تاریخ میں ثبت ہیں. خود اللہ کے رسول نے ذکر کیا کہ میں عدنان کی اولاد ہوں. تو اس حیثیت سے یہ 21 نام جو ہیں، 21 جو باپوں کے نام ہیں، یہ بالکل صحت کے اعتبار سے تاریخ میں بالکل صحیح ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ ہم کو صرف ہمارے باپ کا نام معلوم ہو، اگر کوئی دور سے جائے تو کم از کم دادا کا نام معلوم ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن عرب میں ایسے رواج نہیں تھا، ایک ایک آدمی اپنے نسب کو کم از کم کئی پشتوں تک یاد رکھتا تھا کہ ان کے باپ کون ہیں، ان کے باپ کون ہیں، ان کے باپ کون ہیں. تاریخ میں ہمیں جو حصہ ملتا ہے تفصیلاً وہ یہ کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں. یہ 4 نام ہوئے. محمد بن عبداللہ دوسرا ان کے باپ کا نام ہے، بن عبد المطلب ان کے باپ کا نام ہے، یعنی گویا اللہ کے رسول کے دادا ہیں. بن ہاشم ان کے باپ کا نام ہے، گویا اللہ کے رسول کے پردادا ہیں. بن عبد مناف ہاشم کے باپ ہیں، گویا عبد المطلب کے دادا ہیں، دادا کے دادا ہیں. تو ان میں ہاشم بڑے نامور ہوئے. میں ہاشم سے ذکر کرتے ہوئے تینوں شخصیات پر روشنی ڈالتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچوں گا. یہ ہاشم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کے پردادا ہیں، عبد المطلب کے باپ ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا دادا کی حیثیت سے عبد المطلب کا نام. بڑے نامور شخصیت ہیں، عرب کے سردار ہوئے تھے اور انہوں نے وہ نام اور عزت حاصل کی تھی کہ اس سے پہلے عرب میں کوئی سردار یہ عزت حاصل نہ کر سکا. ان کے باپ ہیں ہاشم. ہاشم دراصل ان کا نام ہے عمر. ہاشم اس وجہ سے پڑ گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے حجاج کرام جو حج کے لیے آیا کرتے تھے ان کی ضیافت کا اس طرح اہتمام کیا کہ شوربا بھی بنایا، سالن بھی بنایا اور روٹی بھی پکائی، اور ان کو تقسیم کرنے کا طریقہ یہ رکھا کہ شوربے میں روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر ڈال دیے. جب وہ مائع کی حیثیت سے میٹھا ایک شربت بن گیا تو وہ لے کر تمام حجاج کرام میں تقسیم کی. تو لوگوں نے اس ضیافت سے خوش ہو کر گویا لقب دیا کہ تمہارا نام عمر نہیں ہاشم ہے. دراصل ہاشم کا مطلب ہے توڑنے والا، کیونکہ انہوں نے روٹی کے ٹکڑے توڑ کر شوربے میں بھگو کر کھلائے تھے، اس وجہ سے لوگوں نے انہیں ہاشم کہہ کر پکارا. اب ذرا یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ آپ کو سمجھنے میں دقت ہوگی کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے ہیں، ابھی اسلام شروع نہیں ہوا ہے، ابھی وحی اترنا نازل ہونا شروع نہیں ہوئی ہے. تو پھر کہاں سے یہ حج آ گیا، احرام آ گیا، عمرہ آ گیا، کعبۃ اللہ آ گیا؟ تو یاد رکھ لیجئے اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. مشرکین مکہ جس طرح ہم خیال کرتے ہیں کہ آج کے جو مشرکین ہیں جو ہندو مذہب کے، اس طرح کے مشرکین مکہ تھے ہم سمجھ لیے ہیں. اسی لیے ہمیں سب سے بڑا مغالطہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے وحدانیت کی دعوت دی، اللہ کو ایک مان لینے کی دعوت دی، تو ہم نے یہ سمجھا کہ مشرکین اللہ کو نہیں مانتے تھے. اس وجہ سے محمد رسول اللہ نے اللہ کو ماننے کی دعوت دی. یاد رکھ لیجئے بالکل غلط ہے، مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے جو ہمارے ذہنوں میں پڑ گئی ہے.
مشرکین مکہ اس وقت جو تھے وہ دراصل حضرت اسماعیل کی اولاد کہتے تھے اپنے آپ کو، اور دین کی حیثیت سے کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم کے دین پر ہیں، اور ان کے پاس حج بھی تھی، ان کے پاس نماز بھی تھا، ان کے پاس روزے بھی تھے، ان کے پاس دوسرے عبادات بھی تھے۔ لیکن جس طرح ہم نے زمانے کی رفتار سے درجہ بدرجہ بھولتے چلے گئے اسلام کو، قرآن سے دور ہوتے چلے گئے، اور ہم چند رسم و رواج کو رکھ کر آج اسلام کا نام دے رہے ہیں، وہی حالت ان کی بھی ہو گئی کہ جو 1000 سال جو بیتے تھے درجہ بدرجہ نسلاً بعد نسل، وہ لوگ بھی دین ابراہیمی کو بھولتے چلے گئے، اور آخری میں چند رسومات کا مجموعہ رہ گئے تھے ان کے پاس۔ بھی حج باقی تھا، ضیافت باقی تھی، خرچ کرنا، انفاق باقی تھا ان لوگوں کے اندر، بہادری باقی تھی، مہمان نوازی باقی تھی۔ یاد رکھ لیجئے انہوں نے دین کے اندر رسومات کو داخل کیا، شرک کو، بت پرستی کو داخل کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عمرو بن لوہی یہ پہلا شخص تھا جو کعبۃ اللہ میں بت کو لے کر آیا، اس سے پہلے بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جب گئے تھے وہاں پر صرف وحدانیت تھی، صرف اللہ کا نام تھا، کسی دوسرے کا نام نہیں تھا۔ یہ شخص ہے جو ایک مرتبہ یمن گیا تو دیکھا کہ لوگ کیا ہے پتھروں کی بھی پوجا کرتے ہیں، تو اس کو بھی ایک پتھر پسند آ گیا۔ اس نے کیا کیا کہ وہ پتھر لایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی کسی معبود کی ظاہری شکل میں بھی عبادت کریں، تم اس پتھر کو بھی عبادت میں شامل کر لو۔ بعد میں شیطان نے انہیں یہ احساس دلایا کہ ہاں یہ کام صحیح ہے، تو بت پرستی کا رواج عام ہوا۔ ایک دوسرا جو بہت بڑا مغالطہ ہے ہمارے اندر وہ یہ کہ مشرکین مکہ جو پوجتے تھے وہ پتھر کے بت تھے، اور ہم جو اولیاء اللہ وغیرہ کو پکارتے ہیں، ان سے استعانت طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، وہ گویا اولیاء اللہ ہیں۔ بھلا کہیں بت اور اولیاء اللہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارا دوسرا سب سے بڑا مغالطہ ہے ہم کو سمجھنے میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو آئے مشرکین کو شرک سے جو روکے، وہ دراصل بتوں کی پوجا سے روکے تھے۔ یہ کبھی نہیں روکے کہ محمد الرسول اللہ کسی درگاہ میں جا کر کسی اولیاء اللہ سے مانگنے کے لیے کبھی کسی صحابہ کو نہیں روکے۔ یہ دوسرا بڑا مغالطہ ہے جس کو ہم سمجھے بغیر سیرت النبی کو نہیں سمجھ سکتے۔ یاد رکھ لیجئے مشرکین مکہ جو عبادت کرتے تھے وہ بھی بت نہیں تھے، وہ بھی صالح مرد تھے، اولیاء اللہ ہی تھے۔ ہاں ہم کو مغالطہ ہو گیا کہ ہم سمجھ گئے بت۔ اس کو سمجھنے کے لیے شرک کی مختصراً تعریف میں کرتے ہوئے تاریخی طور پر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ شرک کی ابتدا نوح کی قوم میں ہوئی تھی۔ یاد رکھ لیجئے بین آدم و نوح 10 قرون کلہم علی الاسلام۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے بخاری میں کہ نوح اور آدم کے درمیان 10 صدیاں ہیں، 1000 سال ہیں، ایک صدی ہے 100 سال کی۔ 10 قرون، ابن عباس نے کہا ہے کہ کلہم علی الاسلام، اس وقت تک کوئی بت پرستی نہیں شروع ہوئی تھی، کسی بت کا، کسی غیر اللہ کا، کسی ولی کا، کسی پیر کا، کسی شاہ کا، کسی کا نام نہیں لیا جاتا تھا۔ کائنات میں کسی کا نام تھا تو وہ صرف اور صرف اللہ کا نام تھا۔ پھر بگاڑ پیدا ہوا۔ کیسے بگاڑ پیدا ہوا؟ نوح کی قوم جب ان کے بڑے بوڑھے مرنے لگے تو شیطان نے ان کے اندر یہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ تم بڑے ہو، بزرگ ہو قوم کی، لیکن اگر تم چلے جاؤ، مر جاؤ، تو لوگ تمہیں بات کے تمہارے اپنی اولاد بھول جائے گی، اس کے لیے کوئی نشانی مقرر کر کے جاؤ۔ تو انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، جہاں وہ مجالس منعقد کیا کرتے تھے، وہاں پر انہوں نے ایک نشانی مقرر کر دی۔ پھر وہ نسل بھی ختم ہو گئی۔ اب ان کی جو نسل آئی، ان کے دل میں شیطان نے یہ مغالطہ ڈالا، یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو تمہارے بڑے جہاں پر بیٹھا کرتے تھے وہاں پر نشانی ہے،
لیکن اگر تم لوگ ان بڑوں کو دیکھے ہو لیکن تم کوئی تصویر ان کی نہیں رکھو گے تو بعد کی آنے والی نسل تو مکمل طور پر بھول جائے گی تمہاری باپ داداؤں کو. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے تصویریں بنانا شروع کی. اسی لیے اسلام میں سب سے بدترین سزا کسی کو ہے تو مصور کو ہے جس نے تصویر بناتا ہے. اور یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ، کہ سب سے سخت ترین عذاب قیامت کے دن ان اشخاص کو ہوگا. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ من قتل نبیا او قتلہ نبی والمصورون. ذرا غور سے سن لیجئے کیا بات ہے، کہاں کا درجہ ہے، گناہ کا درجہ کہاں پہنچا ہوا ہے تصویر بنانے والے کا. آج بڑے لوگ شوقیہ طور پر ڈرائنگ کرتے ہیں. یاد رکھ لیجئے حرام ہے اسلام میں تصویر کشی کرنا، کیونکہ اسی سے شرک کی ابتدا ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسندیدہ چیز ہے. حدیث میں آتا ہے جو بناتا ہے دنیا میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس میں روح ڈال، وہ ڈال نہ سکے گا. کہاں سے ڈالے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا شدید ترین عذاب ان کو ہوگا جو من قتل نبیا او قتلہ نبی، جس نے نبی کو قتل کیا یا نبی نے کسی کو قتل کیا. جس نے نبی کو قتل کیا وہ گناہ بھی ایک ہے، نبی اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ بھی ایک ہے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی رحمت ہوتا ہے، نبی سوائے فاسق و فاجر کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کرتا. تو اتنا زیادہ فاسق و فاجر ہوگا تبھی کسی نبی نے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ من قتل نبیا او قتلہ نبی، کہ نبی نے جس کو قتل کیا یا نبی کو جس نے قتل کیا وہ اور ان کا گناہ، والمصورون، اور تصویر بنانے والوں کا گناہ سب ایک ہے، کیونکہ انہوں نے تصویر کشی کی. اسی سے شرک کی ابتدا ہو. اب آگے چلیے. اب انہوں نے جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، جہاں وہ مجالس بنا لیا کرتے تھے، وہاں پر تصویریں رکھنی شروع کی. ابھی بھی شرک کی ابتدا نہیں ہوئی. پھر وہ نسل بھی چلی گئی. یاد رکھ لیجئے یہ کوئی رامائن مہابھارت کا قصہ نہیں ہے، یہ پوری روایت موجود ہے ابن عباس کی تفسیر میں، کان الناس امتا واحدہ کی تفسیر میں، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ زمانہ ایسا تھا کہ پوری امت ایک تھی. کان الناس امتا واحدہ. اس کی تفسیر میں خود حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ شرک کی ابتدا یہ ایک امت تھی تو مختلف کس طرح ہوئی. تو ابن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اس طرح کہ ان کے اندر شرک داخل ہوا. کیسے داخل ہوا؟ سب سے پہلے جگہوں پر وہ لوگ کوئی چیز نصب کیے، پھر دوسرا خیال یہ آیا کہ تصویر کوئی رکھ لے، پھر تیسری جو نسل آئی تو ان کے ذہنوں میں ڈالا شیطان نے کہ اجی تم لوگ بھی کیا کرتے ہو، تمہارے باپ دادا جن کی تصویر دیکھا کرتے تھے اگر تم ان سے مانگو، ان کے لیے کوئی چراغاں کرو، ان کے لیے کوئی نظر و نیاز مانگو تو تبھی تو آنے والی نسل ان کو یاد رکھے گی. تو وہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی تھی. اب لوگوں نے براہ راست مانگنا بھی شروع کیا، ڈرنا بھی شروع کیا، نظر و نیاز رکھنا بھی شروع کیا. تو یاد رکھ لیجئے کسی بت کے، کسی پتھر کے یہ لوگ پوجا پاٹ نہیں کرتے تھے، انہی کے باپ دادا بزرگوں کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے جو ہم کرتے ہیں. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں. یاد رکھ لیجئے ولی کی جمع ہے، اولیاء کسی ایک شخصیت اولیاء نہیں ہوتی، بہت سے ولی ملیں گے تو اولیاء ہیں. ولی ایک ہے، ولی کا مطلب ہے دوست. ذرا اپنے دل کو ٹھنڈے طور پر سوچ کر بتائیے کہ کبھی ہم اللہ کے دشمن کہلانا بھی پسند کریں گے؟ دو ہی چیزیں ہوگی، یا تو ایک ولی ہوگا یا نہیں ایک عدو ہوگا. عدو تو دشمن، ولی دوست. اب اس اعتبار سے تو ہر مسلمان ولی اللہ ہی ہے، عدو اللہ تو نہیں ہے نا. ہاں کبھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں عدو اللہ ہوں؟ نعوذ باللہ، یہ تو نہیں کہے گا. ہر مسلمان تو اللہ کا دوست ہی بننا چاہتا ہے، کوئی خاص خصوصیت تو نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ان کے تقوی کی، ان کے زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مرتبہ دیا تھا اس حیثیت سے وہ بڑے ہوں، لیکن ہم کیسے جانیں
کوئی آلہ تو نہیں ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر کیا ایمان ہے اس کے جانچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی آلہ ہو، کوئی انسٹرومنٹ ہو جس کے ذریعے ہم جان لیں۔ معاملہ تو یہ سراسر اللہ اور بندے کا ہے کہ کون صحیح ولی اللہ ہے، کون اللہ تک مرتبے میں پہنچا ہوا مقرب ترین بندہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ترازو جو رکھا ہے، میزان، وہ کیا رکھا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ ذرا بتلائیے کہ آپ کا ایمان دل میں کتنا ہے، آپ کے اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں؟ کوئی بازو بیٹھنے والا بتا سکتا ہے، کوئی ساتھ میں زندگی گزارنے والا بتا سکتا ہے، حتیٰ کہ بیوی بتا سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو دلوں میں علام الغیوب، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ دلوں کی جو بھیت ہیں وہ تو اللہ جانتا ہے، آپ کے اندر کتنا تقویٰ ہے وہ تو اللہ جانتا ہے۔ کوئی یہ مبرہ، کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں مزکا اور میں بڑا ولی اللہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اگر ایسا کوئی واقعتاً ہے اور رہنے کے باوجود اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں بڑا مزکا، مصفا اور بہت زیادہ پاک باز ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، تم اپنے آپ کو اپنے لیے کیا پاکی بیان مت کرو، ہوا عالم بمن اتقى، اللہ بہتر جانتا ہے تم کتنے ہو۔ اگر کوئی ہے واقعتاً بھی تو وہ بھی اعلان نہیں کر سکتا، کیوں؟ جب اعلان کرے گا تو وہ نہیں ولی نہیں ہوگا۔ کوئی ولی اللہ واقعتاً ہو اور وہ اعلان کرے، یہ دونوں باتیں برابر نہیں ہو سکتی، یاد رکھ لیجیے۔ تو یاد رکھ لیجیے یہ بات بہت بڑا مغالطہ ہے ہمارے اندر کے لوگ بتوں کی بھی پرستش کرتے تھے، بتوں کی نہیں، وہ لوگ بھی صالح لوگوں کی پرستش کرتے تھے، وہ لوگ بھی ولی اللہ ہی کہتے تھے۔ اسی لیے حضرت نوح کے سلسلے میں جو بت وہ لوگ پوجا کرتے تھے، ان کے نام سورہ نوح میں آج بھی موجود ہیں، قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ جب نوح نے دعوت دی کہ بھائی اللہ کو چھوڑ کر ان کو کیوں پکارتے ہو، تو اللہ تعالیٰ خود ذکر کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، 5 نام بتوں کے ذکر کیے ہیں قرآن نے اس زمانے کے حضرت نوح کے۔ کیا کیا نام؟ کہ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ نوح کی وجہ سے، نوح کی دعوت کی وجہ سے ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ لا تذرن ودا، کون کون بت ہیں؟ پہلا نام ہے ود، ود کو نہیں چھوڑیں گے، سوا کو نہیں چھوڑیں گے، یغوث کو نہیں چھوڑیں گے، یعوق کو نہیں چھوڑیں گے، نصر کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ 5 چوٹی کے بت تھے ان کے، جن کے بارے میں حضرت ابن عباس کا یہ قول بخاری میں موجود ہے کہ ھذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ قوم نوح کے صالح بندوں کے نام تھے، کسی بت کے نام نہیں ہیں۔ جس طرح ہمارے اپنے قوم کے، اپنی امت کے صالح بندے کالے شاہ ولی ہیں، عبد القادر جیلانی ہیں، کشمیری ہیں، کوئی ہے، اسی طرح صالح بندے اس دور کے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، صحابی رسول کی تفسیر ہے، یاد رکھ لیجئے۔ تعصبات کے پردے اپنے نظروں پہ ہٹائیے، یہ مت سوچئے کہ کہنے والا کون ہے، یہ مت سوچئے کہ یہ کیا نئی بات کہی جا رہی ہے، یہ دیکھیے کہ بات حق کہی جا رہی ہے یا باطل، بات بالدلائل کہی جا رہی ہے یا بلا دلیل۔ جھگڑے نہیں، تمام جھگڑوں کا، تمام نزاع کا فیصلہ کتاب اللہ میں موجود ہے۔ میں اسی کی دلیل دے کہ آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ بغیر تحریف کے محرف کی ہوئی، بغیر اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے، نہ جس کا زیر بدلا ہے، نہ زبر بدلا ہے، نہ پیش بدلا ہے، تو اسی میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ ہم اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں، کیوں؟ اس کو چھوڑ دیے، ورنہ اس میں سب کچھ موجود ہے۔ تو حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ یہ ھذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، قوم نوح کے پاک باز بندے ہیں جو یہ نام کی وجہ سے وہ بت بنا لیے، ان کی پاک بازی کی وجہ سے، ان کے احترام میں۔ اچھا، اتنی دور کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اب آئیے عرب کے ماحول میں، عرب کے جو چوٹی کے بت ہیں، لات، منات، عزا، یاد رکھ لیجیے یہ بڑے بڑے بت کے نام قرآن میں بھی آئے ہیں، قرآن میں بھی منات کا ذکر ہے، لات کا ذکر ہے، عزا کا ذکر ہے، یہ بڑے بڑے بت ہیں۔ ان کے بارے میں بھی جو روایات یہ کون ہیں؟ یہ اس دور کے نیک پاک باز بندے تھے جن کے نام پر بعد میں یہ لوگ بت بنا لیے۔
اچھا اس میں بھی کوئی شک اور بھی باقی رہ گیا تو ایک اور بھی بہترین مثال دے کے میں سمجھا دے رہا ہوں کہ جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، اس وقت 360 بت موجود ہیں، ان میں آپ لوگوں کو مشہور واقعہ ہے، یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم کا بھی بت تھا، حضرت اسماعیل کا بھی بت تھا، اسے اللہ کے رسول نے گرا دیا۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی جس سے مارتے جاتے تھے بتوں کو اور کہتے جاتے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق آ گیا تو باطل چلا گیا، باطل تو جانے ہی کے لیے ہے۔ اب بتائیے ابراہیم سے بڑھ کر بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ وہ ابراہیم جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ہم نے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ یاد رکھ لیجئے، ایک دوست ہے صدیق، جو عام دوست میں کہتا ہوں کہ میرے دوست ہیں، ہر ایک کے دوست زیادہ ہوتے ہیں لیکن جگری دوست ایک ہی ہوتا ہے۔ عربی میں دو الفاظ ہیں دوست کے لیے بھی، صدیق کہتے ہیں عام دوستوں کو، لیکن جو جگری دوست ہوتا ہے اسے خلیل کا لقب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوست کو صدیق نہیں بولا، اتخذ اللہ ابراہیم صدیقہ نہیں بولا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ہم نے ابراہیم کو دوستی کے لیے، جگری دوستی کے لیے منتخب کیا۔ یاد رکھ لیجئے، انسان انسان سے دوستی کرتا ہے، جانور جانور سے دوستی کرتا ہے، گائے گائے سے دوستی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان نہیں ہے لیکن چنا ہے انسانوں میں دوستی کے لیے، تو ابراہیم کو چنا ہے، کسی اور کے لیے پورے قرآن میں استعمال نہیں ہوا، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خلیل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال نہیں کیا۔ ہاں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ اتنا بڑا مقام کسی نبی کو نہیں ملا ہے، کیا ان سے بڑھ کر بھی کوئی ولی ہے؟ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ تو صرف کیا ہیں، جس طرح نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کو اللہ نہیں مانتے بلکہ یہ تو دعا ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے کہ ہاں بھائی ان بتوں کو اٹھا لو لیکن ابراہیم اسماعیل کے رہنے دو، یہ تو نبی ہیں۔ کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے، یاد رکھ لیجئے۔ ان کا عبرتناک واقعہ بھی میں بیان کرتے ہوئے، کیونکہ اس سے بہتر واقعہ آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے آسانی کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابراہیم کتنے بڑے مرتبہ و مقام میں پہنچے ہیں۔ میں نے تفصیل بھی بیان کیا ہے، ابھی میں نے کیا ہے مختصراً بھی بیان کیا ہے۔ یہ خود اپنے باپ کو نہیں بچا سکے تو کون سے دنیا کا ولی ہو سکتا ہے جو آپ کو گناہوں سے بچا دے؟ ہے کوئی ہو سکتا ہے؟ ذرا تصور کر کے دیکھیے، بخاری کی روایت موجود ہے، یاد رکھ لیجئے، ان کا باپ کا قیامت کے دن جو حال ہوگا وہ پوری روایت موجود ہے کہ یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامت وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ فیقول له ابراہیم الم اقل لك لا تعصنی فیقول ابوہ انک لا اعصیک فیقول اللہ ابراہیم فیقول اللہ عز وجل انی حرمت الجنۃ علی الکافرین یا ابراہیم ما تحت رجلیک فینظر فاذا بصیغ متلطق بقوائمہ فیلقى فی النار۔ پوری روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں گے۔ اس طرح تصور کر کے دیکھیے، کون سا نبی ہے؟ ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، جن کا مرتبہ و مقام ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم تمام لوگوں کے لیے امام ہو۔ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ایسے نبی کی جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب ننگے اٹھیں گے، غیر مختون اٹھیں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلا لباس کسی کو پہنائے گا تو وہ ابراہیم ہے۔ ایسی جلیل القدر پیغمبر اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ کے رسول صاف کہہ دیے کہ قیامت کے دن دونوں ملاقات کریں گے، آزر اور ابراہیم۔ یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامت وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ، جبکہ آزر کا چہرہ ذلت سے سیاہ ہوگا، یعنی جو گھبراہٹ، جو پریشانی اس دور میں، اس ماحول میں، حشر کے میدان میں ہوگی، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ذلت سے پورا سیاہ ہوگا آزر کا چہرہ۔ ابراہیم ملاقات کریں گے تو پوچھیں گے الم اقل لک لا تعصنی، اے ابا جان کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہیں کرنا؟
فیقول ابوہ، آزر جواب دے گا انک لا اعصیک، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج نہیں کروں گا۔ اب ابراہیم کہیں گے اے اللہ تو مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری تذلیل نہیں کرے گا، قد وعدتنی اللہ تخزونی یوم القیامت فأی خزی اخزی من ابی الاباد، کہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو میرے سے وعدہ کیا تھا کہ میری تذلیل تو نہیں کرے گا، آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ کون سی ذلت ہو سکتی ہے مجھے؟ میرا باپ میرے پاس نہیں ہے، میرا باپ جہنم میں، میں جنت میں، اس سے بڑی تذلیل مجھے کیا ہو سکتی ہے؟ اے اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین، اے ابراہیم کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جنت کو میں نے کافروں پر حرام کر دی ہے؟ تم اتنے بڑے مرتبہ اور مقام پر موجود ہو لیکن تمہاری شفاعت نہیں ہو سکتی، میں نے حرام کر دی، میرے اصول بدلتے نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ یاد رکھ لیجئے، روایت کے الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا یا ابراہیم، اے ابراہیم ما تحت رجلیک، ذرا دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ فینظر، جیسے ہی ابراہیم دیکھیں گے، حدیث میں آتا ہے فَإِذَا بِزِيقٍ مُتَلَطِّقٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، بجو جسے کہتے ہیں ایک طرح کا جانور ہے، اس کی شکل میں آزر کو اللہ تعالیٰ بنا دے گا اور وہ خون میں لت پت پڑا ہوا ہوگا اور فرشتے اس کے ٹانگوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ کن کے باپ کا حال ہے؟ حضرت ابراہیم کے باپ کا حال ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر چاہیے تو اور لیجئے، حضرت نوح کا بیٹا، نہ بچا سکے نوح، ابھی باتیں ہی کر رہے ہیں۔ نوح نے کہا اے میرے بیٹے آجا میری کشتی میں، بیٹے نے انکار کر دیا، وہ کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، طوفان سے بچ جاؤں گا۔ نوح نے کہا کہ نہیں، کوئی چیز تجھے آج نہیں بچا سکتی، ابھی یہ مکالمہ یہ ہو رہا ہے بات چیت، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک بڑی زور کی آندھی آئی، بڑی زور کے ساتھ پچھاڑ آئی اور تو لے کر ڈوب گئی، چلا گیا۔ باپ تڑپ رہا ہے بیٹے کے لیے، کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے کل مختار اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، کل مختار صرف اللہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کسی کو محبت کی وجہ سے، کسی کو ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار دیا ہی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا تو کسی اور کو دے گا؟ ان کو نہیں دیا۔ ابو طالب ان کے اپنے محبوب، ابھی آئیں گے سیرت میں واقعات، بڑے عبرت انگیز واقعات، نہ بچا سکے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قیامت میں سب سے ہلکا جہنم میں عذاب کسی کو دیا جائے گا تو وہ ابو طالب ہے، جس کے لیے انگار کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے دماغ تک کھول جائے گا۔ یہ سب سے کم تر عذاب ہے جہنم سے چھٹکارا۔ وہ ابو طالب ہے، یاد رکھ لیجئے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو 8 سال کی عمر سے 50 پر 3 سال کی عمر تک پالا ہے، معمولی انسان نہیں ہے۔ ان جیسی قربانی، ان جیسی محبت دوسرے کسی چچا نے نہیں کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اللہ کی پکڑ سے بچاتا کی۔ اسی لیے جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول غمزدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے اللہ کے رسول، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے دے گا، آپ کے چاہنے سے نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، اس میں اللہ کے رسول کو فخر ہے۔ اللہ کے رسول کو اس میں فخر ہے کہ عبدہ و رسولہ۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، پہلے بعد میں رسول ہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، کوئی کام ہونے والا تھا تو انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ و شئت، اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو کام ہو جائے گا۔ ہم بھی کسی کی خوش آمدی میں، چاپلوسی میں یہ سب باتیں کرتے رہتے ہیں، یاد رکھ لیجیے شرک اصغر ہے۔ صرف یہ سننا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو کام ہو جائے گا، تو اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا، کانپ گئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر،
کہ کہا کہ کیا تم اللہ اور میرا مقابلہ ایک کر دیے؟ کہو کہ ماشاء اللہ ثم وشئتا. یہ کیسے تم نے کہہ دیا کہ اللہ اور میں چاہیں؟ یہ کہو کہ اللہ چاہے پھر میں چاہوں تو پھر بولو. ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ ہے وحدانیت. اس کی دعوت لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. وہ قوم بھی دین ابراہیمی کی پیرو تھی. ان کے پاس بھی حج تھا, ان کے پاس بھی نماز تھی. کیسے نماز؟ جو ابراہیم نماز چھوڑ کر گئے تھے وہ بدلتے 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 ان کی نماز کیا ہو گئی تھی؟ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. ان کی نماز اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی کہ سیٹی بجانا اور تھالیاں پیٹنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مشرکین کی نماز. اب ذرا غور کر کے بتائیے, آج درگاہوں میں جتنے عرس ہو رہے ہیں کیا اس میں سیٹی بجانا تھالی بجانا نہیں ہے؟ بدل گئی نا, وہ حالت پہ پہنچ گئے. دیکھیے بالکل ہم بھی تو اسے عبادت کر رہے ہیں. بڑے دھڑلے کے ساتھ کیا ہے پوسٹر میں آپ دیکھیں گے کہ عرس میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں. کون لکھتا ہے؟ مسلمان لکھتا ہے. کیا لکھتا ہے؟ عرس میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں. کیا مطلب ہے معلوم ہے آپ کو؟ ثواب دارین, دار کہتے ہیں ایک دنیا کو, یعنی دنیا کو. دارین کا مطلب ہے دنیا اور آخرت, دو دار, دو عالم. یعنی اس میں شامل ہو کر آپ دارین دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل. کس میں؟ ڈانس میں, کس میں؟ گانے بجانے میں, کس میں؟ دف میں شامل ہو کر کیا حاصل کریں؟ ثواب دارین حاصل کریں. کہاں پہنچ گئے؟ بالکل وہاں نہیں پہنچ گئے جہاں مشرکین مکہ بھی کیا کہتے تھے, وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان لوگوں کی نماز, صلات وہی لفظ ہے, یاد رکھ لیجیے, کوئی دوسرا لفظ بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں, بالکل وہی لفظ ہے کہ ان لوگوں کی نماز اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی کہ وہ تھالیاں بجائے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے. بدل گئے تھے. اچھا, دوسرا کیا اعتقاد تھا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ان بتوں کو خدا کا درجہ دے کر اللہ کہتے تھے. نہیں, یاد رکھ لیجئے, جو ہم اولیاء اللہ کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمیں سفارشی کر کے چھوڑ دیں گے, ہمارے حالات سنا کر چھوڑ دیں گے, اور ہم اللہ کو اور طریقے سے ہی پوچھتے ہیں. وہاں جہاں مسجد کو جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, وہ اللہ کے لیے, ادھر آتے ہیں تو ان کے لیے الگ سے نظر و نیاز کر لیتے ہیں, اور ہم اسے اللہ نہیں مانتے, اللہ تو کچھ اور ہے. یہی تو عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا بھی, وہ بھی تو اللہ کو مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وما قدر اللہ حق قدری, کہ اللہ کو جس طرح کی قدر کرنی چاہیے تھی اس طرح کی قدر نہیں کی. اللہ کو نہیں مانے بولے, اللہ کو تو وہ لوگ مانتے تھے. اسی لیے کسی نبی نے اپنے مشرک قوم کو یہ نہیں کہا کہ اللہ کو مانو. بڑا تعجب ہوگا آپ کو, لیکن قرآن میں موجود ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جتنے رسول میں نے بھیجا ہے امت میں, ہر ایک رسول کا قول یہی تھا کہ تم اللہ ایک کی عبادت کرو, کسی اور کی مت کرو. اللہ ایک کو مانو, ایک کو, اللہ کو مانو نہیں بولا. اللہ کو تو مانتے تھے وہ پہلے سے, اللہ کو مانتے تھے وہ. ہاں, اس کی دلیل خود اللہ تعالیٰ دے. کیا دے رہا ہے؟ کشتی کا جب وہ سفر کرتے تھے, طوفان کے بھنور میں پھنس جاتے تھے, اب وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے تمام بتوں کو اٹھا کر ایک جگہ رکھ دیتے تھے. اب خالص اللہ کو بلاتے تھے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, خود اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب یہ لوگ, کون؟ مشرکین مکہ, جب اللہ کے رسول آئے تھے اس وقت کی حالت کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ مشرکین ایسے ہیں جب یہ کوئی دریا کا سفر کرتے ہیں اور وہاں کے کسی طوفان میں گر جاتے ہیں تو وہ لوگ خالص ہو کر تمام معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اے اللہ اب تو ہی بچانے والا. اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں. اس کی گارنٹی خود اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نہیں دیا, یہ گارنٹی اللہ تعالیٰ دیا ہو مشرکین کے لیے کہ یہ خالص اللہ کو پکارتے. فلما نجاہم الی البر, لیکن جب اللہ تعالیٰ خشکی پر پہنچا دیتا, انہیں حالات سے باہر آتے, مصیبت سے نکل جاتے, فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون, اب وہاں پر وہ لوگ دوسروں کو بھی شریک کرنے لگتے.
یاد رکھ لیجئے اتنا ایمان ہمارے آج کے نام نہاد مسلمانوں کا بھی نہیں ہے. آج ہم بھی کوئی طوفان میں کوئی مصیبت میں گر جائیں گے تو پہلے زبان پر آتا یا قادر، اس وقت بھی یا اللہ نہیں آتا. یہ حالت بھی نہیں. مشرکین کی تو کم از کم یہ تو حالت تھی، خود اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے یہ مصیبت میں گرفتار ہوتے صرف اللہ کو پکارتے، کسی اور کو نہیں پکارتے. اللہ کو وہ مانتے تھے. پھر بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ دیکھ لیجئے وہ جواب بھی موجود ہے، وہی جواب جو ہم دیتے ہیں کہ یہ سفارشی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے ذرا غافل ہے بندوں سے، یہ کیا ہے گھنٹی بچا کر اٹھا کر برابر کر کے رکھ دیں گے کہ فلاں بندہ آیا ہوا ہے، اللہ ذرا ان کی بھی سن لے، سفارش کر دیں گے. یہی بتوں کا عقیدہ ہے کافروں کا، یاد رکھ لیجئے. کیونکہ ہم کافر ماحول میں رہتے ہوئے رچ بس گئے ہیں. دیکھیے آپ مندر میں کوئی جاتا ہے تو سب سے پہلے گھنٹی بجاتا ہے، کیوں معلوم ہے؟ اس وجہ سے اس کا خدا سو رہا ہوتا ہے، وہ جگاتا ہے پہلے کہ بھائی میں آیا ہوا ہوں تیرا بندہ. ایسا خدا ہے کہ خود اس کے بندے کو معلوم نہیں ہے کون اس کا بندہ ہے. وہ آ کے اس کو اٹھا کر کہتا ہے کہ بھائی کیا ہے، اب بندہ آیا ہوا ہے فریاد لے کم از کم اٹھ. پھر اس کے بعد وہ کیا ہے ہر بڑا کر اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا معاملہ ہے. نعوذ باللہ، کیا ہمارا اللہ ایسا ہے؟ علام الغیوب وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو. تمام چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کی بات ہوتی ہے. ایسا اللہ ہے، اس کے لیے کوئی ضرورت ہے سفارشی کی؟ تو یاد رکھ لیجئے وہ بھی اپنے بتوں کو اللہ نہیں کہتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہوئے خالص اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اے نبی آپ ذرا ان سے پوچھئے، پوچھ کر تو دیکھو تو وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. وہ کہتے کہ ہم تو عبادت کہاں کرتے ہیں. دیکھیے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کیوں عبادت کرتے ہو ایسی چیزوں کی جو نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں، تو وہ کہتے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. یہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہے؟ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے سفارشی ہیں، ہم ان سے اس طرح کی نظر و نیاز کریں گے تو یہ ہمارے اللہ کے پاس کیا ہے کہہ کر ہمارے جو کچھ بل ہیں وہ پاس کر دیں گے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کا جواب پوچھتا ہے. یہی جواب ہمارے آج کے ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم اولیاء اللہ کے پاس صرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس ہماری بات کو پہنچا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے اتعلمون اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو تم خبر دے رہے ہو، تم بتا رہے ہو جسے اللہ تعالیٰ زمین آسمان میں نہیں جانتا کہ یہ ولی؟ بما لا يعلم من في السماوات ولا في الارض. اللہ تعالیٰ زمین آسمان میں ایسی کسی نام کو ہی نہیں جانتا جو میرے سفارشی ہے، میرا وکیل ہے، تم مجھے بتا رہے ہو. میں نے کبھی کسی کو سفارشی مقرر ہی نہیں کیا. دوسری جگہ تو سورہ زمر کی 3 آیت ہے جس میں کھل کر کہتے ہیں مشرکین جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. دیکھیے اٹھا کر دیکھ لیجئے، مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اس کے علاوہ صرف ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گی، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. وہ بھی ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، ان کے پاس بھی حج تھا. اسی شرک میں جو آج کے مسلمان پڑے ہوئے ہیں نکالنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. کیا بدقسمتی دیکھیے کہ جس دین کو قائم کرنے کے لیے، جس کی اساس کو قائم کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ آئے ہیں، ان کے نام لے کر ہم اسی اساس کو، اسی کی جڑ کو کاٹ رہے ہیں. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے ہماری؟ انہی رسومات کو، جن رسومات کو توڑنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انہی کو ہم کیا ہے پروان چڑھا رہے ہیں اور بدقسمتی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ذرا سوچ لیجئے کیا ہم مسلمان ہیں؟ واقعتاً سوچنے کا مقام ہے. میں نے یہ بحث اس وجہ سے طول دی کہ یہ بڑا مغالطہ ہے. جب تک آپ اس کو نہیں سمجھ لیں گے اگلی کوئی بات سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہوگا. تو اب آئیے سیرت النبی کے اصل پہلو کی طرف کہ یہ ہاشم ہیں
جو احرام میں بندھے ہوئے حجاج کرام جب آتے تھے تو ان کی ضیافت کرتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ تجارت کے سلسلے میں فلسطین کی طرف جانا ہوا، راہ میں مدینہ منورہ پڑتا تھا تو وہاں پر انہوں نے قیام کیا، کیونکہ اس زمانے کے جو سفر ہیں وہ بڑے مدت پر طویل ہوا کرتے تھے، کوئی جاتا تو 3 ماہ، کوئی جاتا تو 1 سال، اس کے بعد واپسی ہوتی تھی۔ اس وجہ سے جب قیام ہوا مدینہ منورہ میں تو وہاں پر بنی مخزوم کی ایک عورت جو سلمہ بنت عمر نام کی ہے اس سے شادی کرتے ہیں، پھر کچھ دن رہ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں فلسطین کو، اور وہاں کے شہر غزہ میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے جبکہ اس کی عمر 25 برس ہوتی ہے۔ نوجوانی میں کسی بیماری کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو شادی کرتے ہیں سلمہ بنت عمر سے، اس کی وجہ سے ان کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ماں دیکھتی ہے ان کے بالوں میں کچھ سفیدی بھی ہوتی ہے، یعنی کچھ سفید بال بھی ہوتے ہیں۔ یہ سفید بالوں کو عربی میں شیبہ کہتے ہیں، تو نام کی مناسبت سے ماں اس بچے کا نام شیبہ رکھ دیتی ہے۔ اب یہاں پر ہاشم کے ایک بھائی ہوتے ہیں کعبۃ اللہ میں، وہ ہیں مطلب۔ جب یہ فلسطین کو نکلتے ہیں تو مطلب کو تمام اختیارات، یعنی وہ سرداری جو مناسب جو ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ ان کے سپرد کرتے ہوئے ہی وہ فلسطین جاتے ہیں۔ جب زیادہ عرصہ ہو جاتا ہے اور مطلب ہی کعبۃ اللہ کے سردار ہوتے ہیں تو بہت مدت تک لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہاشم ایک شادی مدینے میں بھی کیے ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں پر ایک بچہ بھی ہے۔ بعد مدت کے مطلب کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم جو ان کے بھائی سگے بھائی ہیں ان کا ایک بچہ مدینہ منورہ میں بھی ہے، تو اس بچے کو لینے کے لیے وہ نکلتے ہیں اور مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب اس گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بچہ مدینے کی گلیوں میں کھیل رہا ہے، تو وہ فوراً اٹھا لیتے ہیں، چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا میں تیرا چچا ہوں اور تو میرے ساتھ آ جا، اور باپ جو مناسب چھوڑے ہیں جو عہدے ہیں، کیونکہ باپ سردار تھا بیٹا بھی سردار ہونا چاہیے، اس وجہ سے وہ مناسب تو واپس لینے کے لیے مدینے مکے کو آ جا۔ لیکن بیٹا بڑا سمجھدار ہوتا ہے، انکار کر دیتا ہے کہ جب تک ماں میری اجازت نہیں دیتی، یعنی سلمہ بنت عمر، تب تک میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ تو ماں سے اجازت طلب کرتے ہیں تو مطلب سے ماں کہتی ہے کہ میرا ایک ہی بچہ ہے، میں دے نہیں سکتی۔ تو مطلب سمجھاتے ہیں کہ یہ میں صرف اپنی خواہش اور محبت کے لیے لے کر نہیں جا رہا ہوں، اس وجہ سے لے کر جا رہا ہوں کہ اس کا باپ قبیلے کا سردار تھا اور اس کے پاس مناصب ہیں، عہدے ہیں، وہ عہدے اس کے باپ کے اس کے پاس واپس کرنے ہیں مجھے، اس وجہ سے آپ مجھے واپس دے دیجئے بچے کو۔ تو غرض کی ماں مان لیتی ہے اور مطلب وہ شیبہ نامی بچے کو لے کر مکہ پہنچتے ہیں۔ لیکن جو لوگ وہاں پر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب جب گئے تھے خالی ہاتھ گئے تھے، جب آئے ہیں تو ساتھ میں بچہ ہے۔ تو عام طور پر اس زمانے میں رواج یہ ہوتا تھا کہ لوگ باہر جا کر کسی غلام کو، کسی عبد کو خرید کر لے آتے تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی غلام ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ مطلب نے کہا کہ بھائی یہ غلام نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، عبد المطلب نہیں ہے، شیبہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے عبد المطلب کہہ دیا، اب وہی نام تاریخ میں ثبت ہو جاتا ہے، شیبہ کا نام تاریخ میں گم ہو جاتا ہے، اب عبد المطلب کے نام سے ہی یہ تاریخ میں شہرت پاتے ہیں۔ یہی وہ عبد المطلب ہیں جن کے زمانے میں دو بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی سرداری پر بڑا ہی اعزاز و اکرام بھی کرتا ہے۔ اتنے ہر دل عزیز اور اتنے معزز سردار اس سے پہلے کوئی نہیں ہوتے ہیں۔ غرض کہ جب مطلب مر جاتے ہیں اور عبد المطلب جوان ہو جاتے ہیں تو وہ کعبے کے تمام اختیارات، کیونکہ کعبے کی چابیاں ہوتی ہیں، اسی طرح کعبۃ اللہ میں جو لوگ آتے ہیں ان کا انتظام ہوتا ہے، اسی طرح حجاج کرام جب آتے ہیں تو ان کو افادہ اور سقایا، پانی پلانا اور کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ دونوں مناسب بھی ان کے پاس رہتے ہیں۔ اس طرح کے بہت مناسب ہوتے ہیں جو ان کو دیے جاتے ہیں۔ تو مطلب، عبد المطلب ان تمام اختیارات کو بحسن خوبی انجام دیتے ہیں، تو اس وجہ سے قوم میں بڑا عزت و مرتبہ ہوتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ ایک مرتبہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کو خواب میں زمزم کا کنواں دکھایا جاتا ہے اور کھودنے کا بھی حکم ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے، یہ زمزم کے کنویں کے بارے میں نے تفصیلاً پہلے بتا دیا ہے کہ حضرت ہاجرہ جب پریشان ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے معجزتاً یہ کنواں جاری کر دیا کعبے میں، لیکن بعد کے لوگوں نے جو بنی جرہم تھے ان لوگوں نے اس کو قبضہ کیا، جب تک رہے اس کو استعمال کیا، لیکن ایک مرتبہ ان کو لڑائی میں شکست ہو گئی اور مکہ چھوڑنا پڑا، تو انہوں نے غصے میں آ کر یہ کیا کہ اس کنویں کو جو کچھ کعبے کے بڑے قیمتی ساز و سامان تھے، یہ تمام چیزیں بھی اس میں رکھ کر اس کنویں کو بند کر دیا تاکہ کسی کو اس کا فائدہ نہ پہنچے، اور وہاں سے چلے گئے۔ اب بعد میں جو لوگ وہاں پر آئے ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمزم نام کا ایک کنواں بھی یہاں ہے۔ اب جب عبد المطلب تک پہنچی سرداری، تب تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ زمزم یہاں موجود ہے۔ اب جب یہ سرداری میں ہوتے ہیں تو خواب میں ان کو ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی فلاں جو جگہ ہے وہاں زمزم کا کنواں ہے، تم اس کو کھود کر نکالو۔ ابھی صبح جب بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو ساتھ میں لیتے ہیں، اور جو دوست احباب ہوتے ہیں ان کو لیتے ہیں خاندان کے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے خواب میں بتلایا گیا ہے کہ جو بنو جرہم جو کنواں دفن کر کے چلے گئے تھے وہ کنواں وہاں موجود ہے اور مجھے کھودنے کا بھی حکم ملا ہے۔ تو نکلتے ہیں، راہ میں بہت سے دوسرے قبائل بھی آ کر ملنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کیا ہے زمزم کا کنواں کھود رہے ہیں، اگر اس سے پانی مل جائے تو ہم سب کو کیا ہے ناموری ہوگی، اس وجہ سے ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن عبد المطلب کہتے ہیں دیکھو خواب میں جو بتلایا گیا تھا وہ صرف میرے لیے تھا، اس وجہ سے تم اس میں مداخلت مت کرو۔ لیکن وہ لوگ مانتے نہیں، بڑے اصرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی آئیں گے، تو وہ مجبوراً آنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، لیکن راستے میں ایسے اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں بتلاتا ہے کہ وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ اب صرف عبد المطلب پہنچتے ہیں اور اس جگہ کو نکالتے ہیں تو زمزم کا کنواں جاری ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ لوگ جو چیزیں وہاں پر دفن کیے تھے، یعنی مثلاً کہتے ہیں کہ سونے کے 2 ہرن تھے جو کعبۃ اللہ کے دروازے پر وہ فٹ کیا کرتے تھے، بہت سے نیزے تھی اور زرہیں تھی، یہ تمام چیزیں وہ اس میں دفن کر کے چلے گئے تھے۔ تو عبد المطلب ان تمام چیزوں کو نکالتے ہیں اور پھر کعبۃ اللہ میں اس کو سجاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آج سے پھر وہ کنواں جاری ہو گیا ہے جو زمزم کے نام سے تھا۔ تو اس وجہ سے ان کی عزت و سرداری میں اور توقیر اور عزت ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے عبد المطلب کے دل میں بھی بڑا اللہ پر ایمان، بڑا خشوع و خضوع طاری ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھیے یہاں پر اب بت کو نہیں پکارتے ہو، اب خالصتاً اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے اور وہ 10 کے 10 جوان بھی ہو جائیں، اپنے اپنے قوت بازو پر کھڑے ہو جائیں، تو ان میں سے ایک کو میں تیری راہ میں ذبح کر دوں گا۔ یہ منت مانگتے ہیں۔ ذرا تصور کر کے دیکھ لیجئے، کسی بت کو نہیں مانتے، حالانکہ مشرک ہیں، حالانکہ بتوں کی پوجا ہوتی ہے، لیکن ان کا بھی اعتقاد یہی تھا کہ بڑے بڑے جو کام ہوتے وہ اللہ سے کیا کرتے، چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے وہ بتوں سے بھی کر لیا کرتے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ بڑے بڑے کام ان کے پاس ہوتے ہیں، چھوٹے کام کے لیے اللہ کے پاس آتے ہیں۔ جب تمام درگاہوں کی چوکٹوں پر ہمارے کیا ہے در ہو جاتے ہیں، تب کہتے ہیں کہ سب جگہ گیا جی، اب اللہ کو بڑھا میں سب جا گیا، وہاں نہیں ہوا، اس کے بعد ان کو اللہ یاد آتا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو یہاں پر عبد المطلب کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے 10 بیٹے دے اور 10 کے 10 جوان بھی ہو جائیں تو میں تجھے ایک کی قربانی کر دوں گا۔ یہ ایک واقعہ ہے ان کا۔ اب یہ نظر کا کیا حال ہوتا ہے، اور دوسرا واقعہ ہے واقعہ فیل۔ دراصل مجھے بہت کچھ کہنا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم رکھ لیں گے کہ اس نظر کا کیا ہوا اور واقعہ فیل کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں دراصل میں اس درس میں شامل کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی اپنے رائے دیجئے کہ کوئی اور وقت اس کے لیے بدلا سکتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ اسے 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ کر لیں سیرت النبی کے پروگرام کو۔ لیکن ہم نے جو اعلان کیا تھا اس کے مطابق ہمیں بھی اختتام کرنا ہے، اس وجہ سے میں بات اسی پر ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔